اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم۔ مولا کائنات کا جملہ اپنی آخری وصیت میں کہ تقوی اختیار کرو اور اپنے امور کو منظم کرو کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ پالنے والے تیری اطاعت کی لذت عطا فرما، گناہوں سے محفوظ فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ درود پڑھ دے محمد والی۔ روز شہادت امام جواد علیہ السلام جو کہ امام رضا علیہ السلام کے فرزند میں سے ہیں اور اپنے زمانے کے امام تھے، ان کی شہادت کا دن ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ امامت کے بارے میں بالکل واضح بھی ہے، مدلل بھی ہے، اور ہر عقل کی کسوٹی پر پورا اترنے والا بھی ہے۔ ہر امام کی ولادت شہادت پہ 2-4 منٹ میں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ امامت دین کی بنیادوں میں سے ہے۔ اب وہ آپ امامت کا لفظ کہہ دیں، ولایت کا لفظ کہہ دیں، خلافت کا لفظ کہہ دیں، اس میں مختصر فرق ہے، لیکن بات وہی ہے، کیونکہ امامت جامعیت رکھتی ہے، اس لیے ہم امامت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ امام نبی کے نائب ہوتے ہیں، امام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے منصوص ہوتے ہیں، امام معصوم ہوتے ہیں، اور جب تک دنیا موجود ہے دنیا اللہ تعالیٰ کی حجت سے خالی نہیں رہ سکتی، اور ہر زمانے کے امام ان کی حجت میں سے ہیں۔ درود پڑھ دے محمد والے۔ مولانا محیط کاظم صاحب آگے تشریف لے آئیے، درود پڑھ دیں محمد والے۔ تو امامت کے سلسلے میں کسی بھی آگے سے امامت کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوئی غلط فہمی کسی کے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے۔ امامت کے اندر ولایت اور اختیار کامل شامل ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے اس امر کا اختیار مولا کائنات اور پھر بعد میں 11 اماموں کو دیا۔ امامت ہمارے لیے عقیدے کے لحاظ سے لازمی عنصر ہے، اور امامت کے اندر ولایت جو ہے وہ اختیار کامل کا معنی رکھتی ہے، اور ولایت کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کا اختیار ائمہ معصومین علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، حضور اکرم کے ذریعے اس کائنات کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ یہاں پر کہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو ہم کسی طرح سے بھی کم نہ سمجھتے ہیں نہ جانتے ہیں، اور جو توحید مکتب اہل بیت علیہ السلام میں ہمیں بتائی گئی ہے، سمجھائی گئی ہے، اور جو ہمارے عقیدے کا لازمی حصہ ہے، اس توحید پہ کائنات کا کوئی پڑھا لکھا ترین فرد بھی خدشہ وارد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس توحید کو
اس نے ہم تک پہنچایا ہے جس نے خود توحید کو سمجھا ہے. اور اگر کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو وہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ، اللہ رحمت کرے ان علماء پر جنہوں نے غیبت کے زمانے میں ہمارے لیے اتنا بڑا کام کر دیا کہ آج آپ کو کوئی بھی چیز ریفرنس کے لیے چاہیے، علماء کرام نے معصومین علیہ السلام سے جمع کر کے ہمارے لیے پیش کر دیا ہے. اور یہی ایک وجہ بتائی جاتی ہے کہ غیبت کے زمانے میں علماء کو کیوں اہمیت حاصل ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ بعض سیاسی وجوہات کی بنا پر علماء پر اتنی باتیں کی جاتی ہیں اور ان کے مثلاً کاموں کو، ان کی خدمات کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور بعض مرتبہ لوگوں کو نومینیٹ کیا جاتا ہے تاکہ علماء کی اہمیت کو کم کیا جائے. علماء میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، کسی نے بھی معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، لیکن آپ یہ کہہ کے پھر آپ بات کو پلٹائیں، دین کی باتیں کر کے اور پھر علماء پر کیچڑ اٹھا لیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جو دین کے محافظین ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا لیکن اشارہ کرتا جاؤں کہ آج کے زمانے میں دین کی حفاظت کرنے والے علماء کرام ہیں کہ جن کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا عالم کی سادہ سی پہچان کہ جس کا قول اس کے فعل کے مطابق ہو، یا جس کا فعل اس کے قول کے مطابق ہو، وہ عالم دین ہے. اور جو قرآن اور سنت و اہل بیت علیہ السلام کے اقوال و اعمال سے آپ کی ہدایت و رہنمائی کرے، وہ عالم دین ہے. آپ دیکھیں کہ امام جواد علیہ السلام کم عمری میں امامت کے منصب کو عملی طور پر اجرا کرتے ہیں، امام نہیں بنتے. غدیر میں بھی رسول اکرم نے مولا کائنات کو ولی نہیں بنایا، وہ ولی تھے، اجرا غدیر میں کیا گیا. یہ سارا سلسلہ کب سے ہے؟ کنت والآدم بین الماء والطین، میں تھا جبکہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے مراحل سے گزر رہے تھے، اور یہ منصب پہلے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے تفویض فرما دیے تھے. تو اب کم عمری میں جب والد ماجد کو شہید کر دیا گیا تو امامت اختیار آپ کے پاس آیا. اب جہاں علماء کے لیے خدشات پیدا کیے جاتے ہیں تو وہاں میں بتاؤں امام پہ بھی خدشہ وارد کر دیا گیا، اور غیروں نے نہیں کیا، اپنوں نے کیا. وہ کتاب اندر ہے کہ میرے پاس پوری ریفرنس کے ساتھ امام کی زندگی پر کتاب موجود ہے. خدشہ غیروں نے وارد نہیں کیا، خدشہ اپنوں نے وارد کیا ہے. ایج الگ بتائی گئی، لیکن 10 سال کی عمر کو آپ سمجھ لیجئے کہ امام علیہ السلام کی امامت کے سلسلے کا دور شروع ہونے کا بتایا جاتا ہے، پلس مائنس الگ الگ تاریخیں آئی ہیں. مولانا محیط کاظم ماشاءاللہ ایک عالم دین باعمل اور جس کو کہیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت مجلس پڑھنے والی شخصیت بھی ہمارے پاس موجود ہے. مولانا جعفر سبحانی صاحب بھی موجود ہیں الحمدللہ. اس وقت ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام علماء کو مزید توفیق عطا فرمائے. درود پڑھ، ایک درود پڑھ دیں ان کے سلامت. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امامت پہ، بلکہ میں پیچھے چلا جاؤں ریورس ماروں، یہ تو پھر بھی 9ویں مرحلے پر آئے ہیں. پہلے مرحلے پہ خدشہ وارد کیا گیا ہے. کہاں وارد کیا گیا؟ عزیزوں اپنے عقیدے کو مضبوطی سے پکڑ لو، حملہ بڑا تیز ہونے والا ہے. اور اس سال محرم کچھ اور ہونے والا ہے، اس لیے کہ اس سال محرم میں بڑے بڑوں کو فٹ کیا جائے گا تاکہ لوگوں کے عقیدوں کو مزلزل کیا جائے. مثال میں ابھی دے دیتا ہوں، علماء موجود ہے، غلطی کروں گا تو اصلاح کر دیں گے. مجھے تو اپنی اصلاح میں کبھی بھی میں برا نہیں مانتا ہوں. جنگ جمل ہو گئی، جنگ صفین ہو گئی، تیسری جنگ کون سی ہے؟ مہربان. لشکر میں مولا کے ساتھ آئے ہیں. میں اور آپ ہوتے تو خواہش ہوتی کہ نہ ہوتی کہ ہم بھی لشکر میں ہوتے.
دل میں تو ہاں کہتے ہیں کہ چہرے پہ نہیں لاتے. تو ہاں آج بھی اگر زمانے کے امام اعلان کریں تو جائیں گے نا, سب چھوڑ کے جائیں گے نا انشاءاللہ. درود پڑھیں محمد و آل محمد. کون ہے لشکر کا سردار؟ کائنات کا مولا. ایمان کامل. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اب ساری فضیلتیں ذہن میں لاتے جائیے. علی مع الحق والحق مع علی. ساری قرآن کی آیتیں ذہن میں لے لیجیے, حدیث رسول ذہن میں رکھ لیجیے, واقعات رکھ لیجیے. میدان میں پہنچتے ہیں سامنے والوں کو دیکھ کر. کس کو دیکھ کر؟ یعنی ان سے لڑیں گے, ان کے تو ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے. اب کچھ لوگ کہیں گے دیکھو سجدے کے نشان والے بھی ایسے ہوتے ہیں. سارے ایسے نہیں ہوتے ہیں. علی ان کے تو ہاتھوں اور گھٹنوں پہ سجدے کی وجہ سے نشان بن گئے ہیں. دن میں روزہ اور رات کو ذکر الہی میں ہوتے ہیں. ان سے لڑنے میں ہمیں شک آتا ہے. لیکن ظاہر آپ کے ساتھ آئے ہیں تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ مثلا ہمارے دل میں شک ہو اور ہم جنگ کریں. ہمیں کہیں اور ڈیوٹی دے دیں تاکہ ہم اس شک سے, سمجھ رہے ہیں نا بات, زری کو چوم کے آتے ہیں ایمان کتنا زیادہ ہو جاتا ہے. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ہم نجف جا کے آتے ہیں, جو پہلی بار جانا چاہتا ہے وہ تو بیچارہ ترس رہا ہوتا ہے, واپس آتا ہے تو اس کا ایمان وہ ہو جاتا ہے کہ آج امام آئے اور ہم ان کی خدمت میں چلے جائیں. یہ زری نہیں تھی, یہ نجف نہیں تھا, یہ گنبد نہیں تھا, یہ علم مبارک نہیں تھا, یہ کل ایمان تھا جس کی معیت میں, جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور شک و شکوک. پتہ چلا کہ ایمان میں کہیں نہ کہیں کوئی کھوٹ تھا. ہوشیار کر رہا ہوں کہ جس نے زری نہیں دیکھی, خود مولا کو دیکھا, ہاتھ چوما, ماتھا چوما ہوگا, پیروں کو چوما ہوگا. مولا نے کہا اچھا جاؤ تم یمن کی طرف چلے جاؤ, وہاں تم ڈیوٹی کر لو. تاکہ ڈریے اس وقت سے کہ جب خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسا ایمان کا امتحان لے لے اور ہمارے پیر متزلزل ہو جائے. یہی ہوا نبی امام کے ساتھ. ہم امام کے ماننے والے, امام شہید ہو گئے, لیکن آپ تو بہت کم سن ہیں. امتحان لینے پہنچے امام کا. واقعات نہیں بتاتا, رات کی مجلس میں علماء نے بیان کیا ہے, نہیں ہے تو یوٹیوب پہ لگا دی گئی, زہرا اکیڈمی میں سن لیجیے گا. امام کا امتحان لینے پہنچے ہیں اور جب امتحان لے لیا اور سمجھ گئے کہ ہم نے غلطی کی ہے تو پھر امام نے کہا وہ جو تو دل میں سوچ رہا ہے نا وہی ہوگا, اللہ تجھے بیٹا دے گا. تو جو سوچ رہا ہے نا وہی ہوگا. اب یہ گھبرا گئے. مومنوں, اب امام فعلاً, مجھے نہیں معلوم میں یہ جملہ جو کہہ رہا ہوں, فعلاً امام ہمارے سامنے, ہمارے درمیان میں ہیں, ہمارے سامنے نہیں ہیں. ایمان کی مضبوطی کے لیے نمبر 1 مطالعات کیجیے, نمبر 2 اللہ سے دعا مانگیں, اور غیبت کے زمانے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم عرف نفسک, دعا پڑھتے جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نہ خاصا ممبر سے میں ایک جملہ کسی کا ایسا سنوں جو ظاہر میں تو بڑا میٹھا ہو گولی کی طرح, لیکن اندر سے کڑوا زہر ہو اور میرے ایمان کو متزلزل کر دے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو یہود و ہنود کو اتنی بڑی مار پڑی ہے, وہ خاموش بیٹھنے والے ہیں؟ وہ آپ پہ بم نہیں مارنے والے. انہوں نے عاشورہ کا دھماکہ کر لیا, اربعین کا دھماکہ کر لیا, پارا چنار دھماکے کر لیے, کوئٹہ دھماکے کر لیے, شہادتیں کر لی, 28,000 کے قریب 27,000 سے زیادہ شہداء دے دے. کا یہ قوم ہلنے والی نہیں ہے. اب ان کو گولیاں مار کے, بم مار کے شہید مت کرو, بلکہ ان کے ایمان کو. ایک صاحب مجھے مولانا کتنا خوبصورت دفاع کرتا ہے وہ ٹیلی ویژن پر. میں نے کہا پھر اس کے خلاف لوگ کیوں بولتے ہیں؟ میں نے کہا دفاع کرنے تو جنگ نہروان میں مولا کائنات کے لیے بھی آ گئے تھے, لیکن چند ظاہری چیزیں دیکھی اور ان کے پیر لڑکھڑا گئے.
اتنی جلدی آپ کسی سے امپریس مت ہوئیے. کلمۃ الحق یراد بہل باطل، کلمہ حق کا ہوتا ہے، مراد باطل ہوتی ہے. اور دیکھ لیجیے امام علیہ السلام پر کیا ظلم. اور زمانے کی جو بادشاہ تھی جس کو خلیفہ کہا جاتا ہے، کیسے خلیفہ کہہ سکتے ہیں ہم؟ ہمارا خلافت ایک مقدس عمل ہے، اور خلافت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے منسوب ہوتی ہے. خلیفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب ہوتے ہیں. اب آپ کہیں خلیفہ مثلا کیا کہتے ہیں بنی امیہ، بنی عباس، خلیفہ نہیں بادشاہ تھے. ان کی کون سی چیز اسلام کے مطابق نظر آتی ہے سوائے ظاہری نماز اور روزے کے؟ ہو تو ہمارے یہاں بھی ظاہری نماز روزے نظر آتے ہیں، پھر رات کو نائٹ کلب بھی نظر آتی، معاف کیجیے گا. ظاہر تو وہ نہروان والے خوارج بھی تھے. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ظواہر پہ مت جائیے، حقیقت پہ جائیے تاکہ ایمان متزلزل نہ ہو. اور دیکھ لیجئے امامت کی کوئی نہ کوئی حیثیت تھی نا، تبھی تو یہ ظاہری بادشاہ کبھی ہارون رشید، کبھی مامون رشید، کبھی پتہ نہیں فلاں اور فلاں اور فلاں. یہ امام تمہارا کیا بگاڑتے تھے؟ کیا مسئلہ تھا؟ اور اگر ہم کربلا کی مثال لے لیں تو تمہارے پاس تو پوری سلطنت آ گئی تھی. تمہارے ساتھ تو بہت سے خلفاء و تابعین نے بیعت کرنے کا سوچ لیا تھا. تو اگر امام حسین نے بیعت نہیں کی تو کیا فرق پڑ گیا؟ لیکن پتا تھا یہ ساری بیعتیں ایک طرف، اللہ کے حجت کی بیعت ایک طرف. یہی ہوا امام جواد علیہ السلام کے ساتھ. پہلے بیٹی تھی، شادی کروائی، کسی طرح سے اپنے پاس روکنے کی کوشش کی، دیکھا نہیں رک رہے، واپس مدینہ چلے گئے. پھر بغداد بلا لیا، پھر امام واپس بغداد سے مدینہ چلے گئے، پھر بغداد بلا لیا، اور پھر دیکھا کہ اب یہ 25 سال کی عمر کا جوان جو ہے وہ علمی لحاظ سے اتنا مضبوط ہے، ہر چیز کا جواب دے رہا ہے، ہر پڑھے لکھے کے مقابلے میں یہ اسے خاموش کر رہا ہے. بڑے بڑے جوابات سب موجود ہیں، علماء بیان کریں گے. عزیزوں، یہ امامت ہی وہ چیز ہے جس سے شیطان بھی گھبراتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ خلافت کا مسئلہ جو ہے یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے، اور اس کو ہم صرف اب کڑوی بات بھی کر دوں، واہ واہ کرنے کے لیے، کسی کے مقابلے میں بتانے کے لیے. میرے 12 اماموں کا مقابلہ کسی سے ہو نہیں سکتا. جو کرتا ہے نا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ، کس سے مقابلہ کر رہے ہو تم؟ جس کو اللہ نے چنا ہے یا جن کو اللہ نے چنا ہے اس کے مقابلے میں، اور پھر اس کے مقابلے میں لے آتے ہو جو ایمان کل ہے، جس کو رسول اکرم نے وہ تعریفوں سے نوازا ہے جس کا ایک سلسلہ ہے، اور پھر ہم آ کے کہیں وہ بہتر مت کیجیے گا. آپ نہج البلاغہ سنائیے. میں نے کہا تھا نا، ہے کوئی ایسا عالم دین ذاکر جو پورے 2 مہینے 8 دن نہج البلاغہ پڑھ کے سناتا ہے؟ واہ واہ نہیں ہوگی، بہت زیادہ مجلس رونق نہیں پکڑے گی، لیکن معارف دینیہ منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے. خطبہ نمبر 150 پڑھ رہے ہیں نا. بہرحال وقت میرے پاس نہیں ہے، پیغام دینا تھا، میں نے پہنچا دیا کہ امامت پر ضرب لگائی جا رہی ہے اور لگائی جائے گی. رسالت پر لگائی گئی، لیکن جب تک امامت اپنی جگہ پر موجود ہے رسالت پر ضرب کام نہیں آ سکتی ہے. لیکن اگر امامت پر لگائی ہوئی ضرب کام آ گئی خدا نخواستہ، اور مولا کائنات کے ساتھ مہربان میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ مولانا ہمیں کہیں اور بھیج دیجیے، ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، تو جان لیجئے کہ ہمارے لیے بھی امامت میں شک و شکوک ڈالے جا رہے ہیں. اور امامت کو عقیدے کے لحاظ سے قرآن اور سنت سے پہچانیے اور اسی پر باقی رہیے. باقی میں کہیں سے امام کی تعریف لے آؤں، میں کہیں سے امام کی تعریف لے آؤں، میں کسی اور کو امام کے نزدیک لے آؤں کہ وہ یوٹیوب میں نے سنا، میں بول نہیں سکتا. یہاں 12 امام ہیں، منصوص من اللہ ہیں.
خاتون جنت کا اپنا ایک مقام ہے جس کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا مقام ہے, اس مقام کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے. لیکن امامت کے سلسلے کو اس طرح سے سمجھے جس طرح سے قرآن نے اور رسول اکرم نے اور ائمہ معصومین نے سمجھایا ہے. پالنے والے اطاعت کی توفیق عطا فرما, گناہوں کو معاف فرما, پریشانیاں دور فرما, دین پر مکمل طور پر عمل کی توفیق عطا فرما, مرومین شہداء کے درجات بلند فرما, بیماروں کو شفا کامل عطا فرما, زمانے کے امام کو راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. نکات ہیں جس کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری ہے. ہمارے ایک بہت ہی عزیز دوست, عالم باعمل, متقی, پرہیزگار جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا اسد عالم نقوی ہمیں داغ فراق دے کے چلے گئے ہیں. واقعاً میرے لیے تو بہت ہی بڑا صدمہ ہے. میرے رائٹ ہینڈ تھے. اللہ تعالیٰ بہت یتیموں کو پالنے والی شخصیت تھی, بڑے بڑے پروجیکٹس لیکن خاموشی سے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کو جنت الاعلیٰ میں مقام عطا فرمائے, ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے. ایک درود اور پڑھ دیں محمد. ایک تو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی گزری ہے اور واقعاً معجزہ کیا ہے. نہ ان معنی کے پھر کہیں گے مولانا کہتے ہیں امام خمینی نے معجزہ کر دیا, ان معنی کہ ایک ایسی طاقت کو کہ جس کا مقابلہ کرنے کا سوچنا مشکل تھا, اس کی ناک رگڑ دی, اور انہی کے پیچھے چلنے والوں نے الحمدللہ رب العالمین یہود اور ہنود کی وہ ناک رگڑی ہے کہ آپ کے تصور سے باہر ہے. دیکھ لیجئے فلسطینیوں پہ مظالم کم نہیں ہو رہے. آج امریکہ میں یہ بات چل رہی کہ امریکہ کو اسرائیل کو اسلحہ دینے سے روکا جانا چاہیے. اس دن جرمنی کی بات بتائی تھی. یہ سب کھیل ہیں, ہیومن رائٹس یہ سارا تماشا ہے. یہ صرف مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا ایک طریقہ ہے. مسلمانوں کو بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگا دیا گیا ہے تاکہ مسلمان جو ہے وہ انہی چیزوں میں لگے رہیں, کبھی ایک شوشہ, کبھی دوسرا شوشہ, کبھی تیسرا شوشہ. میں اس بات کو واضح کر دوں کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا امتحان لیا, اور بڑے امتحانوں میں سے میری نظر ہے, آپ کی نظر ہو سکتا ہے فرق ہے, میری نظر یہ کہ شہید ابراہیم رئیسی کا حادثہ بھی بہت بڑا امتحان ہے. اور ایک نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ ایران نے اس معاملے میں کیوں کھل کے نہیں کہا کہ انہوں نے کیا ہے. ایران کو کہنے میں کوئی ڈر نہیں. جو شیطانی طاقت ہے نا, یہ میرا نظریہ ہے, میرا مطالعہ ہے, وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح سے خلیج میں ایک زبردست جنگ چھڑ جائے, جیسے صدام نے کویت پہ جنگ کی تھی, بالکل صفایا کر دیا, اور اس کے بعد کہا کہ اب اس کو بنائیں گے, اس کو اربوں ڈالر کا کھیل. آپ صرف اتنا تصور کر دیجئے کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل پہ سوائے کھلونوں کے جو بھیجے تھے اب باقاعدہ حملہ کر دے, نتیجے میں اسرائیل امریکہ کی مدد سے حملہ کر دے. بیچ میں اسرائیل اور ایران کے درمیان میں جو ملک ہے وہ کوئی سالم تو نہیں بچیں گے. وہ غلطی ہو گئی, فرینڈلی فائر ہو گیا, پتہ چلا گلف بھی جا رہا ہے, بحرین بھی جا رہا ہے, جو ہے. کتنے کروڑ مسلمان جو اس وقت وہاں پر روزیاں کما رہے ہیں. میری بات کا منفی پہلو بھی ہے, ان کے کتنے ارب فیملی بچے بے روزگار ہو کے کیا حال ہو جائے گا. سیونیز تو چاہ ہی رہا ہے, اس کا نقصان ایک چھوٹا سا اسرائیل ہے جو کراچی سے بھی چھوٹا نظر آتا ہے ظاہر, وہ یہ چاہتے ہیں. لیکن یہ علماء اور واقعاً اہل بیت کے پیروکاروں کی حکمت عملی ہے کہ مسلمانوں کو بڑے نقصان سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. درود پڑھ دیں محمد. ایک نعرہ لگا تھا اب کی بار 400 پار, اب کی بار 400 بار. آپ دیکھیں بعض مرتبہ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری کیا طاقت ہے. ایک یوٹیوبر نے, میں اس کا حامی نہیں ہوں لیکن کوئی چیز اچھی ہے تو میں تو جوانوں کو بتاؤں, ایک یوٹیوبر نے
تقریباً ایک اسسمنٹ کے مطابق 27% ہندوستان کے ووٹرز کو متاثر کیا اور قائل کیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ 400 پار کر کے ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن کو بدل دے اور پھر وہ ہو جو تاریخ میں لوگ دیکھتے. جوانوں، اپنی طاقت کو سمجھو اور اس طاقت کو مثبت زاویے سے. مودی نے پرائم منسٹر تو بنے گا، لیکن وہ جو چاہ رہا تھا کہ اب ایک دم فل پاور کے ساتھ آ جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ناک رگڑوا دی. اور اب جن کے ذریعے وہ پاور لے رہا ہے وہ اس کی ایسی ناک رگڑنے والے ہیں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا. اس لیے کہ یہ مودی، وہ نیتنیاہو اور امریکہ کا کوئی بھی صدر، یہ کبھی بھی مسلمان چھوڑ دیجئے، انسانوں کے دوست اور بھی لسٹ ہے، لیکن میں آپ کو لیڈرز بتا دوں کہ یہ 3 بیسک لیڈرز ہیں، یہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ جلد از جلد مودی اور اس کی ٹیم کو غارت کرے. ایک درود اور پڑھ دے محمد. آخری نقطہ، ایک درود اور پڑھ دے محمد. ایک بہت ہی فعال عالم دین نے عراق کے، فعلاً نام نہیں لیتا مصلحتاً، کہا ہے، دیکھیں حج جو ہے نا، اس کا فلسفہ صرف یہ نہیں تھا کہ جائیں طواف کریں، عرفات جائیں، منی جائیں، قربانی کریں، گنجا کریں، واپس آ جائیں احرام پہننے کے بعد. حج کا فلسفہ ہے، دیکھیں اسلام میں اجتماعیت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل. یہ میری کمزوری ہے، ورنہ نماز اصل میں باجماعت ہے. اگر نہیں پڑھ سکتے ہو تو فرادہ پڑھو. یہ جو نماز کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کس کو سلام کرے؟ اصل جب باجماعت، حی علی خیر العمل، حی علی خیر، یعنی جماعت کے ساتھ. نہیں پڑھ سکتے ہو، ہمارے حالات ایسے ہو گئے، مسجد دور ہے، دوسرے مسائل ہیں، نہیں جماعت ہو گئی روزانہ کی، اس کے بعد آ جاؤ جمعہ، اس کے بعد آ جاؤ کیا عید پہ بھی اصل تو یہ تھا کہ شہر کے باہر جائیں اور اس کے بعد وہاں پر با جماعت ایک بڑی نماز جمعہ، نماز عید ہو، وہاں پر پیغام دیا جائے. اور اس کے بعد حج، ایک اجتماع ہو اور اس اجتماع میں پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان اپنے مسائل کو بیان کریں، اس کا حل سوچا جائے. اس سال کا حج دیکھیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو برات مشرکین کا اعلان کیا تھا اور جو واقعہ ہوا تھا اس میں میں خود بھی موجود تھا. اللہ تعالیٰ نے کوئی کام لینا تھا بچا لیا، ورنہ ان تمام چیزوں کو آتے ہوئے ہم نے آنکھوں سے دیکھا اور ہم اس کے عینی شاہد ہیں کہ کس طرح سے بیچارے ہمارے رزمندگان جو زخمی تھے ویل چیئر پہ، تو ان کو شہید کیا گیا. میں نے ان خواتین کی لاشیں دیکھے رات کو جن پہ چادریں ڈالی ہوئی تھی. بہرحال وہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جو تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی ہے. برات مشرکین جو ہے وہ حج کا ایک اہم عنصر ہے. یعنی ہم حج میں اس بات کا اعلان کریں کہ ہم مشرکین سے بری ہیں. اس دفعہ 7 اکتوبر والے واقعے نے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یا وہ مظلومین کے ساتھ ہیں یا وہ مظلومین کے مقابلے میں. ہونا یہ چاہیے کہ اس دفعہ حج پہ وہ کہتے ہیں کوئی سیاسی نعرہ نہیں لگنا چاہیے. سیاسی نعرہ روٹی کپڑا اور مکان ہے، لیکن اگر سیاسی نعرہ لگے امریکہ مرد آباد، سیاسی نعرہ لگے اسرائیل مرد آباد، سیاسی نعرہ لگے اسرائیل کے ساتھی مرد آباد، تو یہ تو وہ سیاست ہے جو اسلام کہہ رہی ہے، زندہ کرو نا. اس پہ کبھی انشاءاللہ ایک چھوٹا سا وہ ٹاک کر کے آگے بڑھاؤں، وہ وقت نہیں میرے پاس. افسوس اس بات کا ہے کہ حجاج جاتے ہیں، اذان ہوتی، نماز شروع ہوتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جا نماز بغل میں ڈالی، واپس. میں اس زمانے کے حج کو جانتا ہوں کہ جب اگر آپ نے نماز کے بعد کسی اپنے رنگ کے علاوہ کسی چمڑی والے سے بات کی ہے تو واپسی بھی آپ کو، حج میں کوئی بھی کیمرے سے بچا ہوا نہیں ہوتا. اچھا ہے چوری نہ ہو، ڈکیتی نہ ہو، بڑی بڑی چوری ہوتی ہے. خود میری ایک بہت بڑی چوری ہو گئی، کاٹ کے لے گئے، اس سے تو بچا لیے انہوں نے، لیکن دوسرا کام شروع کیا. اگر آپ کسی فلپینوں سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو خیریت. میں اس بات کو واضح کرتا ہوں، حج پر مسلمانوں کو مل کر کسی
مسلک، کسی رنگ، کسی بھوک سے بالا تر ہو کر ہمیں یہ آواز لگانی چاہیے اور مسلمانوں کو آمادہ کرنا چاہیے کہ اب تک جو غلطیاں ہوئیں اب ہم فلسطینیوں کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے. دیکھتے ہیں ایسا کوئی عمل انجام پاتا ہے یا انجام نہیں پاتا. اس لیے کہ اسلام محض نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے. اسلام میں مسلمانوں اور اس سے بڑھ کے مستضعفین کی حمایت کا ایک بہت بڑا رول ہے. قرآن مجید کی آیات ہیں. آیا خطبے میں دعائیں ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی ہیں. کم از کم ایک مرحلہ ہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں مولانا اب تو دعائیں ہو رہی، بہت اچھا ہے. آگے خطبے میں اقدام ہو. عرفہ کے میدان کا جو خطبہ ہے مسجد نمرہ سے دیا جاتا ہے، وہاں پر اعلان ہو کہ جو مسلمان فلسطینی کی مدد کے لیے جو کر سکتا ہے آ کے ہمارے پاس نام لکھوائے. میں سمجھتا ہوں پوری امت مسلمہ مسلمانوں کے اندر جذبے کی کمی نہیں ہے، لیکن جب مال و بنون المال والبنون زینت الحیات دنیا آ جاتا ہے تو پھر میرے جیسے کی پیر لڑکھڑاتے رہتے ہیں. عزیزوں، امتحان کا وقت نزدیک آ رہا ہے. دیکھنا یہ کہ ہم میں سے اس امتحان میں کامیاب کون ہوتا ہے. ضروری نہیں ہم سب محاذ پہ جائیں. جو جہاں پر رول ادا کر سکے. اب میں نے بتایا نا، ایک یوٹیوبر نے 27% کتنے ووٹر تھے مجھے یاد نہیں، ٹائم بھی نہیں تھا میں دیکھوں. انڈیا میں ایک اسٹرانگ اسیسمنٹ، ایک یوٹیوبر نے 27% ہندوستان کے ووٹرز کو قائل کیا کہ پوری طرح سے مودی کو نہ جتوایا جائے، اور وہ کامیاب ہو گیا. میرے بھی جو یوٹیوبرز ہیں، ویلاگرز ہیں، میں کہوں گا اگر تم دنیا اور آخرت کمانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مستضعفین کے لیے آواز اٹھاؤ. تم دیکھو گے کہ تمہاری آواز میں اللہ تعالیٰ خود طاقت دے دے گا. ایک بار پھر عرض کر رہا ہوں، گرمی کی شدت پھر سے شروع ہونے والی ہے. یہ جو بیچارے ٹھیلے والے ہیں، پولیس والے ہیں، ریڑھی لگاتے ہیں، ان کو پانی دیجئے. چڑیوں پرندوں کے لیے پانی رکھیے، اس لیے کہ ہم وہ ہیں کہ جو پانی پلانے والے ہیں، پالنے والے. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. ماہ ذی الحج شروع ہونے والا ہے، چاند نظر آ جائے گا تو پالنے والے. ان 10 دنوں میں ہمیں بہترین عبادت کی توفیق عطا فرما. پالنے والے حالوں کی پریشانی کو دور فرما. حج پہ جانے والوں کو سلامتی کے ساتھ واپس لا. فلسطینی مظلومین کی مدد فرما. علماء کرام، مراج اعظام، رہبر معظم، قائد محترم، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. اے رب العزت ہماری عاقبت بخیر فرما. ہمارے مرحومین اور شہداء کے درجات کو بلند فرما. ہمارے بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. ہماری حاجات کو روا فرما. ہمیں اطاعت کی لذت عطا فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.